السلام علیکم دوستو، جب امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تو چاروں طرف سے چار فرسخ کا علاقہ دشمن فوجوں نے گھیر رکھا تھا۔ اسی طرح ملائکہ کی بہت زیادہ صفیں لگی ہوئی تھی۔ ایک طرف ملک منصور نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے، دوسری طرف ملک نصر نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے، ایک طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی ہزار کا لشکر لیے، اسی طرح ایک اور طرف میکائیل علیہ السلام کئی ہزار کا لشکر لیے، فرشتہ اسرافیل علیہ السلام، فرشتہ ہوا، فرشتہ دریا، فرشتہ پہاڑ، فرشتہ دوزخ، فرشتہ عذاب، ان میں سے ہر ایک فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے امام حسین علیہ السلام کے ایک اشارے کا منتظر تھا۔ ادھر میدان کربلا میں یکو تنہا میرے مولا حسین زخموں سے چور چور، پیشانی زخمی، جلتا ہوا سینہ، پھٹا ہوا سر، روتی آنکھوں کے ساتھ بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ جو ہی سانس لیتے تو خون فوارہ بن کر ذرا کے سوراخوں ٹپک رہا تھا، لیکن آپ ملائکہ کی لگی صفوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے خالق سے راز و نیاز کر رہے تھے، کسی ایک طرف بھی نگاہ نہیں فرما رہے تھے۔ امام حسین دشمن فوج پر حملہ کرنے ہی لگے تھے کہ اچانک عجیب شکل کا ایک آدمی سامنے آیا، جس کی سواری سر سے کمر تک گھوڑے کی طرح اور پاؤں شیر سے ملتے جلتے تھے۔ امام حسین کو ادب سے سلام کیا۔ امام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا کہ میں ظافر زاہد ہوں، شاہ مرداں کا ادنا خادم ہوں، میری ساری فوج جنگل میں تیار کھڑی ہے۔ آپ کے والد نے جب بیر العالم میں فتح کے بعد جنات کو مسلمان کیا تو میرے باپ کو ان پر حکمران بنا دیا تھا، ان کا نام راحیل جن تھا۔ باپ کی وفات کے بعد میں بادشاہ بنا ہوں، سب جن میری رعیت میں ہیں، حکم کریں کہ میں اپنی فوجیں لاؤں اور آپ کے دشمنوں کی روحیں کھینچ لوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم جن ہو، یہ انسان ہیں، یہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے اور تم انہیں دیکھ دیکھ کر قتل کرو گے۔ ظافر جن نے کہا کہ بدر میں بھی تو فرشتے دکھائی نہ دیتے تھے۔ امام حسین بولے وہ خدا کی رضا سے آئے تھے، تم میری محبت میں آئے ہو اور میرے معاملے میں خدا کی رضا یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے اور میں اس جنگ میں نہ بچوں۔ ظافر جن نے انسانوں کے روپ میں آ کر لڑنے کی پیشکش بھی کی، لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ پھر ظافر جن نے کہا کہ اجازت دیجئے کہ آپ کے خاندان کو حفاظت سے مدینہ پہنچا دوں۔ فرمایا مقدر یہی ہے کہ میرے بعد یہ لوگ اسیر ہوں اور قید کی سختیاں اٹھائیں۔ امام حسین نے کہا کہ اے ظافر جن تو لوٹ جا، کہ اب جو حال اس میدان جنگ میں ہوگا وہ تجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ امام حسین نے فرمایا کہ اے ظافر تو نے بڑی تکلیف کی، خدا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ پہ راضی ہوں اور تمہاری خدمات و زحمات درگاہ خدا میں قبول ہوں، لیکن مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ ظافر جن واپس گیا تو اس کی والدہ نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ تو اس نے سارا واقعہ جب اپنی ماں کو سنایا تو ماں نے فوراً حکم دیا کہ جاؤ دوڑو، امام کی مدد کرو جس طرح ممکن ہو۔ اور پھر ظافر جن بما اہل و عیال واپس آیا، لیکن اب شہادتیں ہو چکی تھی، باوجود جنوں کا سردار ہونے کے بے بس ہے۔ امام کا حکم نہیں ہے، وہ امام کے حکم کے آگے سر جھکا چکے ہیں اور جو ہونا ہے وہ تو اٹل ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔